مجھے یاد ہے جب یہ پہلی حکومت میں ان کے ساتھ زیادتی اور یہ جلا وطن ہونے والے تھے خود ساختہ، تو میرے ساتھ گاڑی میں گھوما کرتے تھے، پوچھتے تھے کون سے ملک جاؤں. میں نے کہا ایک بات، جب ان کو پتا تھا میں سفر کرتا ہوں، میں کہا اس ملک جانا جہاں انگریزی بولی جاتی ہے. یہ کچھ جرمنی فرانس نہ چلے جانا، زندگی مشکل ذرا ہوتی ہے. پھر انہوں نے ایک بات بڑی مجھے اچھی بتائی. میں کہا یہ فیکٹری کا کیا کروں؟ ان کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی، جنہوں نے خدمت کی ہے میں ان کو دے دی ساری حصہ دے دیا. تو مجھے یہ بہت اچھے لگے. پھر یہ آئے، انہوں نے ایک تو ایماندار بنے ہیں، دوسرے کمپیٹنٹ وزیر اطلاعات ہیں. کبھی آپ نے ان کو دیکھا ٹی وی ٹاکس میں وزیر اطلاعات؟ کبھی نہیں بیٹھے جو میں بات کر رہا تھا. ہی از آلسو سکسیزفل انفارمیشن منسٹر. اور یہ نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ مخلص آدمی ہیں، اور یہ ان کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور یہ پاکستان میں ان لوگوں میں سے ہیں، ہم راج خالد کی بات کرتے ہیں، ان سے کم نہیں، ان سے زیادہ ایماندار ہیں. دیکھیں ایماندار میں اس کو کہتا ہوں، آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ ایماندار کہیں، آپ ریڈیو میں پروڈیوسر ہیں تو ایماندار ہوں، تو بات تب ہے نا. تو میں اس کو ایمانداری کا مانتا ہوں کہ جس کے پاس جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کرسی پہ جو پاور ہے، ایک تو اس کو ابیوز آف پاور نہ کرے، دوسرے اس کو اپنے لیے نہ استعمال کرے. جیسے آپ نہیں کرتے، آپ ریڈیو کے کمپیٹنٹ پروڈیوسر ہیں، آپ شاندار انٹلیکچوئل ہیں، آپ کی دوستیاں ریڈیو کے ڈائریکٹر سے نہیں وزیروں سے ہیں، لیکن آپ نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. اسی طرح پرویز رشید جو ہیں وہ پاکستان کے کمپیٹنٹ وزیروں میں سے ہیں، کمپیٹنٹ لیڈر ہیں، اسٹیٹسمین ہیں اور فیوچر جانتے ہیں. یہ کوئی سب پبلشنگ کی طرف کس طرح ہے اور یہ کیسا کاروبار رہا اور کیسا ہے؟ مجھے آغا میر حسین صاحب نے پبلشر بنایا، کلاسک والے نے. لاہور میں چونکہ لوگ ہر کوئی ذکر پیپلز پبلشنگ ہاؤس کا کرتا ہے، کلاسک کا بھی بڑا رول ہے. کلاسک لیفٹ کا بھی تھا اور بھٹو کا بھی تھا، یعنی کہ جو بھٹو صاحب سے اور پروگریسو لٹریچر بھی تھا. اور ادھر سے میں کتابیں خریدتا تھا، میرا کھاتا کھلا ہوتا تھا، 100-200 روپے دینا ہوتا تھا. راشد ان کا بیٹا میرا دوست بھی تھا، تو گوئندی ابھی تم نے 20 جمع کرائے ہیں. کتابیں لے جاتا تھا، پینسلیں بھی. تو مجھے پتا تھا میری کتاب آ گئی ہے. تو میں نے ان کو کہا، آغا صاحب بزرگ تھے، چلے گئے اس جہان سے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ میری کتاب لکھیں. تو انہوں نے ایک جملہ بولا، لکھنا آسان ہے، چھاپنا مشکل ہے، بیچنا ناممکن ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں مایوس ہوا، غصہ بڑا مجھے چڑھا. میں نے خود چھاپ لی، اس کے اوپر کوئی ایڈریس نہ لکھا، اوپر لکھا جدوجہد پبلیکیشن. ایک وکیل تھے ہمارے دوست ہیں لیاقت ایڈوکیٹ، ان کے گھر کا ایڈریس پتہ نہیں 6 لیٹن روڈ. کتاب بڑی بک گئی، بکنے لگ گئی. پھر مجھے ایک خاتون نے مشورہ دیا، پروین خان جرنلسٹ ہیں، ان کی آئی تھی مشاہدات، بڑی اچھی جرنلسٹ تھی وہ. انہوں نے رضا کاظم کا انٹرویو کیا تھا مشاہدات کے نام سے، لانگ انٹرویو جیسے باپ کر رہے ہیں. اس کو کتابی شکل میں چھاپا، بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے ایک مشورہ دیا، فاروق کتابیں خود بیچا کرو. ہلو جی، میں نے موٹر سائیکل پہ کسی جالے کے موٹر سائیکل پہ بیٹھنا، مکتبہ جدید جا رہا ہوں، وہاں ہوتا تھا دوہاری مسجد کے باہر سب سے اچھا کلائنٹ ہوتا تھا ٹرلنٹن مارکیٹ پہ، دکان پہ ہفتے میں 6 کتابیں بکنی، پائے بھی کھانے، دوست کو بھی کھلانے. رؤف ملک صاحب میری کتابیں بک گئیں. اچھا وہ آن اینڈ آف تھا. پھر فاروق طارق صاحب آگے، لال خان 87 میں 2 سال بعد. جدوجہد تو ہمارا، ان کی میں چھپواتا تھا، آصف صاحب سے چھپواتے تھے. عنایت اللہ صاحب کا پریس ہوتا تھا، حقائق پبلشر، وہ جو حقائق رسالہ، وہ خود بھی بہت اچھے، بہت کمال آدمی تھے. ادھر سے میں کتاب چھپاتا. ایون وہ دیکھیں رائٹرز تھے لیکن وہ ضیاء کی شدید مخالف. سر ان کی پریس پہ پاکستان کا سارا لیفٹ لٹریچر چھپتا تھا. جدوجہد میں نے چھپوایا. اور پھر شکاریات وہ لکھتے تھے، شکاریات وہ لکھتے تھے، جہاں جنگیں وہ لکھتے، اور نفسیات پہ لکھتے تھے. یعنی وہ ہی واز اے ویری ورسٹائل. ان کا بیٹا شاہد. اور پھر یہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے کے بڑے خلاف تھے، بڑے مذہبی تھے. انہوں نے تاریخی ناول بہت لکھے. آصف بٹ جو بھی انتقال کر گئے وہ وہاں جاب کرتے تھے. تو ہم سارے لوگ ان سے چھپواتے تھے. میں نے بھی وہاں سے کتاب چھپوائی، کاغذ ابا جی نے لے کے دیا، 1 دن میں بک گئی. پھر جدوجہد آیا تو 2 مہینے میں چھپواتا رہا. 4 مہینے بعد کہتے ہیں، فاروق طارق صاحب اکثر کہتے ہیں جدوجہد تو ہم چھاپتے تھے آلریڈی. میں کہا مجھے پتا نہیں آپ کا ہوگا جدوجہد، میرا ہوگا جمہوری. میں کہا کیا لڑائی، میں لڑائی نہیں کرتا. تو میں نے جمہوری آن اینڈ آف رہا. مشکل دور تھا 98 سے لے کے 2004 تک کا، کہ یہ آپ جب تک 25 ٹائٹل نہ ہو آپ پبلشر نہیں ہیں. پھر وہ 2004 کے بعد ایک 8 تک کا فیز ہے میرا پبلشنگ کا. 8 کے بعد پھر میں نے نا، جس کو کہتے ہیں نا، میں نے سپیڈ کو اپنایا. میں سپیڈ پہ یقین رکھتا ہوں. اور میں نے لیفٹ کا لٹریچر شروع سے چومسکی کو چھاپا، ہاورڈ کو ٹرانسلیشن، ماڈرن ترکی کو بہت چھاپا. ترکی کو اس لیے چھاپا کہ میرا، آپ نے رشیا پوٹن کی چھاپی، رشیا چھاپا، ابھی چین کو چھاپتا ہوں. وہ لٹریچر جو انسانی آج کے پاکستانیوں کے لیے کسی فیصلے میں ان کی شخصیت، سیاست، سماج میں، لٹریچر میں سمجھنے میں کام آئے. تو 2009 کے بعد جمہوری اٹھا
اور میں نے پھر بڑی رسک لینے والی کتابیں بھی چھاپی. میرا ایجنڈا پبلیکیشن کا یہ جو ہاشوانی ہے یہاں رسکی ان کی کتاب بھی آپ نے میں نے چھاپی. تو میں نے جب پبلشنگ کی اس میں دو رستے تھے کہ میں کوئی ڈونر لے لوں. پاکستان کا ایک ادارہ ہے مشل جو پرویز ہود بھائی کا ہے, اس لیے ان کی اچھی کتابیں پاپولر نہیں چونکہ ان کو ڈونیشن آتی ہے. میں کہا نہیں, ہمارا ڈونر ہمارا بائر ہوگا. تو ہم دن رات, ہماری ٹیم بڑی اچھی بن گئی. میں نے خود ڈیولپ کی ساری ٹیم. کتابیں بھی بڑی اچھی چھاپتے ہیں. مہربانی. اور اس کو پھر لوگوں نے, آپ جیسے دوستوں نے پذیرائی کی. آپ کی کتاب ہم نے چھاپی. مطلب میں جب کتاب چھاپتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا بکے گی کہ نہیں بھی, کہتا ہوں یہ ایڈیٹوریل, میرا رول اب ایڈیٹوریل ہے. تو پبلشنگ کو میں نے اس لیے بھی اپنایا کہ میں شروع سے چونکہ پمفلٹ لکھتا تھا, کتابیں چھاپتا تھا, میں کہتا تھا میں اپنی ایک کتاب لکھ لوں گا, شاید وہ اچھی نہ ہو, 10 ہو 10, لیکن میں 100 یا 1000 اچھی کتابیں تو چھاپ سکتا ہوں نا دنیا کی. پھر میں نے رائٹس لیے. پاکستان میں شاید پہلا پبلشر ہوں جس نے انٹرنیشنل آتھرز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پراپر, یہ کہتے ہیں جی پبلشر بڑا اچھا پیسے دیتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کو پراپر لیگل پوزیشن میں چھاپتا ہوں کتاب کو. آپ نے ایون میرے ساتھ بھی کانٹریکٹ کیا تھا, اور آپ کے ساتھ تو چھوٹا کانٹریکٹ کرتا ہوں پاکستان میں. جو ہم انٹرنیشنل کرتے ہیں وہ 20-30 صفحوں کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, چونکہ جو پبلشر ہوتا ہے وہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے, آتھر جتنا اس سے زیادہ ہوتا ہے. وہ کتاب کا حق ہو جاتا ہے اس کا, لوگوں نے پڑھا نہیں ہے پاکستان کا یا انٹرنیشنل. تو یہ میرا ایک ایکسپریشن ہے. میں اس کو ایک تھنک ٹینک کے طور پر چلاتا ہوں کہ لوگوں کو, میں نے جو 2-4-10 لاکھ کتاب شاید بیچی ہوگی یا پڑھائی ہوگی, اس نے لاہور پاکستان میں ایک رائے عامہ بنائی ہے. مطلب ٹرکی کا نہیں تھا پتہ, ڈراموں سے نہیں پتہ چلے گا. اتاتورک کے بارے میں ہم نے کتاب چھاپی, اور ہم نے وہ چھاپی, نطق چھاپی. تو ایسی کتابیں, چینی صدر کی چھاپی, پوٹن چھاپی, لٹریچر چھاپا, پروگریسو لٹریچر. ہم کنزرویٹو لٹریچر چیزیں ایسی نہیں چھاپتے. تو ہم نے ایسی چیزیں چھاپی جو پاکستان کو, میں کہتا ہوں ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں کام آئے. ایسے نہیں, میرے پاس ایسے کئی کتابیں آتی ہیں جو میں آج چھاپوں تو کل جو سی اتنے 1000 بک جائے گی, نہیں چھاپتا چونکہ ہم اس سے نہ ایسے نہیں. اچھا گوئندی صاحب, ایک جو بہت بڑا پارٹ ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, جو آپ کی شخصیت کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حصہ ہے, وہ آپ کا ٹورزم ہے, جہاں گردی ہے. تو یہ کب سے آپ نے شروع کیا اور کیسے شروع کیا اور کہاں کہاں گئے ہیں آج تک آپ؟ میں دیکھیں اسکول کے زمانے سے ٹورزم کا بڑا حامی. پہلے اپنے شہر کے گرد کوئی دریا جہلم چلے جانا, گلی محلے کے لوگ لے کے. پھر میں نے پہلا ٹور جو خود کیا وہ منجو داڑو کا کیا تھا جب میں سندھ گیا تھا. تو چاچا غلام رسول ہی ساتھ تھا, اس نے کہا اٹا کا پٹھا ہے. اب اس کو کیا پتا سیاسی آدمی تھا, میں کہا نہیں یہ منجو داڑو ہے. پھر میں نے پہلے ٹور انڈیا کے کیے تھے جب میں بے چین تھا کہ میں 18 سال کا ہو جاؤں, میرا پاسپورٹ بن جائے. کب گئے آپ انڈیا؟ انڈیا میں گیا تھا 80 میں پہلی دفعہ, پاسپورٹ بنا. اور اس کہاں کہاں گئے اس وقت؟ پونا, دلی, بمبے, آگرہ, یہ پہلے ٹور میں. اور آخری دفعہ کب گئے؟ آخری دفعہ 2016 کے 15 میں گیا ہوں. یہ اتنے سارے جو ایک دفعہ آپ 80s میں دیکھا ہے اور ایک دفعہ یہ اس نئی صدی میں دیکھا ہے, کیا تو اس کا موازنہ کس طرح کرتے ہیں؟ انڈیا کا انڈیا پہلے ایسے فیشسٹ نہیں تھا, اور انڈیا ایسے پہلے اینٹی پاکستان نہیں تھا جو اب ہے. انڈیا پہلے بہت ٹالریٹ تھا پاکستان کے بارے میں, لیکن جو انڈیا میں نے دیکھا ہے 2000 کے بعد وہ بہت مختلف ہے, بہت ہاسٹائل انڈیا ہے. اور انڈیا کو میں نے بہت دیکھا ہے, بس نہ پوچھیں. میں نے بنگلور سے گوا اور بمبئی تک بسوں پہ بھی سفر کیا, جنگلوں میں بھی. اور انڈیا میں نے بڑے لوگوں سے دوستی کی, گجرال کو ملا, پیلو مودی کو ملا, یہ شمیم حنفی جو چلے گئے, کس کس کو پوچھیں, کیفی اعظمی کو ملا. میں نے میرے سفر میں آرکیالوجی میں ایک دفعہ بتانے لگا تھا, تہذیب, کھنڈر, بھگت سنگھ کہاں بیٹھ کر خفیہ اس نے پارٹی بنائی تھی, یہ بڑا دن مناتے ہیں کسی کو نہیں پتا. کوٹلہ فیروز شاہ گیا, میں جو بھٹو صاحب پہ فلم بنا رہا تھا یس جوہر, اس کو جا کے ملا. تو میرے ٹور میں یہ پوری پھر دوستیوں میں بدل گئی. تو انڈیا میں تقریباً سمجھیں, پھر میں نے جانا بند کر دیا 85 کے بعد کہ مجھے ایجنٹ سمجھیں گے انڈیا کا. پاکستان میں مجھے بھی ہوتا ہے نا, میں کہا چلو ترکی کا تو نہیں, ترکی چونکہ میرا انٹرسٹ تھا. ٹرکی میں تقریباً 55-60 دفعہ شاید گیا ہوں انٹری, اور دنیا کے 100 ملک دیکھے ہیں میں نے. اور اس میں بھی میں نے یہی کیا کہ میں ان جگہوں پہ جاتا ہوں جو تاریخ سے تعلق ہیں, یا لوگوں کو ملتا ہوں. دانشور میں تو آپ ان کی وزارتوں تک چلے گئے. وزیر اعظم بلند اجوت آپ کے ذاتی دوست سے, آپ کی ذاتی دعوت پہ, مجھے اس زمانے میں اپنے لڑکپن میں یاد ہے
کہ میں نے وہ اخبار جنگ کے مین صفحے پہ فرنٹ پیج پہ تصویر دیکھی کہ آپ گاڑی میں کھلی جیپ میں بلند اجوت کے ساتھ لاہور کی سڑک پہ جا رہے ہیں. وہ میں نے آخر کار ان کو 92 نومبر میں کہا اب آپ پاکستان آ ہی جائیں. کہتے جب آپ کو ہو. جب میں انہوں نے دعوت قبول کر لی تو میں نے کہا اچھا آپ بھیجنی بھٹو کی دعوت پہ آ جائے. کہتا نہیں میں آپ کی دعوت پہ آؤں گا. حالانکہ واحد بندہ تھا جس کو انہوں نے کہا میری ان سے میٹنگ کرانا وہ بھیجنی بھٹو تھی. پھر وزیر اعظم نواز شریف نے بھی پیغام بھیجا. ان کو میں پاکستان لے کے آیا 10 دن. میں نے کہا جی ہم سڑک پہ بھی جائیں گے, سیمینار بھی کریں گے. ریگل چوک میں بھی تقریر کرائی. ان کا عوامی انٹلیکچوئل پولیٹیکل میٹنگز ڈنرز. 10 دن کے بعد کہتے ہیں یو آر بیسٹ آرگنائزر. اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر ہو گئے نواز شریف کی طرف سے. انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی فرینڈلی. کہتے اگر میں اسٹیٹ گیسٹ ہو جاتا گاڑیاں دی انہوں نے سب. ہم نے کہا ساتھ ساتھ چلیں. تو میں لوگوں سے نہیں تھا مل سکتا. تو بلند اجوت پھر وزیر اعظم بن گئے. اس کے بعد پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر 4 دفعہ رہے ہیں. وہ اپنا پروٹوکول توڑ کے مجھے ملنے آتے تھے پرائم منسٹر جہاں اردوان بیٹھتے ہیں. یہ لوگوں کو تو اب پتا چلا نا ترکی کا. لیکن میں نے ان سے بڑے کام کرائے ترکی کے لوگوں کے. اسمبلیوں کے ٹکٹ دلوائے, لوگوں کو نیشنلٹی دلوائی. انہوں نے زندگی میں آخری جو کام کیا ایز اے پرائم منسٹر جب اردوان الیکشن جیت گئے 2003 کا تو پرائم منسٹر کی حیثیت سے اسمبلی میں گئے تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کچھ پاکستانیوں کی. تو وہ نیشنلٹی پرائم منسٹر اپنی اتھارٹی سے دے سکتا ہے جو ایک ان کا آئین کہتا ہے. تو انہوں نے جو سائن کیا زندگی کا آخری کام میرے 3 دوستوں کو نیشنلٹی دی ترکی کی. اسی طرح کبھی کوئی بلدیہ کا الیکشن کا آتا تھا لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے آلریڈی کونسل جنرل لگا دیں لاہور میں یا مجھے یہ دے دیں. اور وہ بھی ایسے ہی تھے. وہ میرے سے یقیناً عظیم آدمی تھے. جتنا آپ کا تعلق ہے ترکی سے آپ ان کے کونسلر تو ہیں ہی ہیں. ہاں مجھے کیا ضرورت ہے. اب دیکھیں نا ابھی مجھے ٹرکش ایمبیسی نے فون کیا 6 دن پہلے. لوگ بڑا تورل کرتے ہیں اور اس کے مداح ہو گئے ہیں. مجھے تو ہے ارطغرل کا آج سے 26 سال پہلے بھی پتا تھا. ڈرامہ آنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا کوئی ان کا ہیرو بھی تھا 800 سال پہلے پاکستانیوں کا. حالانکہ وہ ترکوں کا ہیرو اگر ہے. اب وہ مجھے ایمبیسی کی عہدیدار کہتی ہے کہ جس نے ڈرامہ لکھا ہے نا وہ پاکستان سے ایک کتاب چھپوانا چاہتا ہے. افق طوفان ان کا نام ہے. تو اب ان کا ڈرامہ عثمان درسلس بھی آ گیا. کیا وہ نام رکھا ہے. وہ ایک وہاں کے بچوں کے جیسے ناول لکھے جاتے ہیں اچھے تاریخ پر لکھتے ہیں. وہ ڈرامے کی پروڈکشن بڑی تھی. اب آج کل وہ میرے سے رابطے میں ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا. میرا ایک بڑا پن ہے اس میں. میں کہا ٹھیک ہے ترکوں کا میں دوست ہوں آپ مجھے بتائیں ہم اردو میں لکھیں گے. لیکن یہ توقع نہ کریں کہ اگر 20 کروڑ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو 20 کروڑ لوگ کتاب پڑھیں گے. کتاب پڑھنے والی قوم نہیں ہے ہم. تو کہتے نہیں میرے لیے آنر ہوگی کہ اردو میں چھپے. تو وہ اور سفیر کیا ہوتا ہے یہ عزت کیا ہوتی ہے جو اللہ نے. آج کل ترکی کا بہت لوگوں کو بخار چڑھا ہوا ہے تو وزٹ کے لیے بھی جاتے ہیں. ویسے بھی ہمارے رائٹرس بھی بہت ترکی کرتے ہیں. اور ترکی تو ایک سیکولر ملک ہے. رائٹرس تو چھپانا چاہتے ہیں ترکی کو چونکہ یہ پوری عمر سعودی عرب کو پہلے آئیڈلائز کرتے گئے تھے. یہی وہاں ہاتھ کٹتے ہیں, وہاں زکوٰۃ کا نظام ہے, وہاں سر قلم ہو جاتا ہے, وہاں زنا والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب جب ایک سیکولر ملک ترقی کر گیا اب یہ مامے بن گئے ہیں. اب یہ قطن اتا ترک کا نہیں بتائیں گے, قطن ترکی کی نظام. اب کچھ مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ چونکہ سیکولرزم نے بہت جھوٹ بولا ہے اب وہ تبدیلی لانے والے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں میں کل پڑھ رہا تھا تاریخ غلط. اب یہ پڑھائیں گے ترکوں کو تاریخ جہاں پہ 100% لٹریسی ہے جو دنیا کی اچھی یونیورسٹیاں رکھتا ہے. وہ پاکستانی ہمارے رائٹسٹ وہ جو مامے بنے ہیں وہ اصل میں ترکی کا حجاب ڈال کر وہ امیج دینا چاہتے ہیں. اب اردوان اچھی نماز پڑھتے ہیں قرات کرتے ہیں تو وہ اس کو سیاست میں نہیں استعمال کرتے. وہ تو ترگو تو زال بھی نماز پڑھتے تھے آج سے 30 سال پہلے جو وزیر اعظم تھے. ان کا یہ خوف ہے کہ ایک کامیاب مسلمانوں کی ریاست جو سیکولرزم اور نیشنلزم کی بنیاد پر ترقی کر گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ راز اگر یہاں آ گیا. یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں دروغ گوئی نہ کریں اسلام میں آپ جھوٹ بولنا گناہ. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ترکی کی سیاست میں اردوان صاحب یہ کہہ کے وہ نہیں لے سکتے کہ میں اچھا مسلمان ہوں, میں 5 وقت کی نمازی ہوں, میں یہاں اسلامی نظام لے آؤں گا. اسلامی نظام کیا ہے؟ نماز پڑھنا اسلامی نظام ہے, زکوٰۃ دینا ہے اس کی بھی اجازت ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ پوپ کی کلیسا کی اجازت نہیں ہے سیاست ریاست الیکشن میں. تو یہ اس لیے مامے بنے ہوئے رائٹسٹ کہ وہ نہ آ جائے. تو وہ اتا ترک کو ایک ولن. اگر میں آپ کو ایمانداری سے بتا دوں ترک حکومت کو پتا چل جائے نا فلاں نے ایک کالم لکھا ہے اتا ترک کے وہ ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیج دیں. یہ قانون کہتا ہے ان کا آج بھی. اور ترک پاپولر لیڈر ہے. تو ترکی ایک قوم پرست
سیکولر وہ پہلے ترک ہیں, بعد میں پاکستان کے دوست ہوں گے یا قطر کے ہوں گے, میں آپ کو کھل کے بتاؤں, اسی لیے ان کی کامیابی ہے. ہم پہلے ترکوں دے جا رہا تھا, اپنی قوم دے جا رہا کوئی نہیں. ہمیں ترکوں کی بڑی فکر ہے, سلطنت عثمانیہ بحال ہو جانی ہے. جہاں بحال ہونی ہے وہاں تو ذکر ہی نہیں ہے. جس نے خلیفہ کہتے ہیں بننا, اس نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. اچھا, آج کل تو جہاز آ گئے, تو آپ تو بسوں میں بھی ترکی گئے ہیں. میں لاہور سے میں کوئی 10 دفعہ ترکی بائی روڈ گیا ہوں. اچھا, لیکن سب سے پہلے کب گئے؟ 83 میں, اچھا, پھر اس کے بعد 89 میں, پھر 99 میں. پھر میری زندگی کے اخراجات دو ہیں. ایک سماجی اخراجات, یہ جو میں کھانے ڈنر لوگ نہیں کرتے, اور اس لیے نہیں کرتا میں نے. دوسرا اپنی سیاست پر لگاتا ہوں. سیاست یہ نہیں کہ میں کئی کامریڈوں کے کچن چلاتا ہوں, کئی بچوں کی فیس دیتا ہوں, جو بچ جائے وہ سیاحت کرتا ہوں. میں جوتی 1800 روپے سے زیادہ نہیں پہنتا, لیکن کسی غریب کو 20,000 دینا پڑے دے دیتا ہوں. اور اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ فوٹو کھچاؤں کہ جی میں دال چاول ونڈ رہے ہیں, پیکٹ بنایا 1800 روپے کا کرونا میں. نہیں, ہم یہ کام نہیں کرتے. میرا یہ یقین نہیں ہے. اگر آپ مراج خالد کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, شیخ رشید کو, تو میرے تو وہ دوست تھے. آپ جس اشفاق صاحب کا ذکر کرتے ہیں, آج آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے کبھی نہیں تھی پبلکلی سنائی. مجھے میرے دوست اشفاق صاحب کی میرے لیے بڑے قابل احترام تھے. لوگوں کو تو اب واقف بنے تھے. اشفاق صاحب 88 میں زاویہ کرتے تھے, صوفی بابا جی اللہ والے میرے دوست تھے. میں مشہور ہو چکا تھا. میں 27-28 سال کا تھا. نیشنل سینٹر میں سیمینار تھا. پی ٹی وی نے فیصلہ کر لیا سارے زیادہ عورتیں بندے تے پروگرام بند کرنے ہیں. میں اس میٹنگ میں تھا اسلم اظہر, اور مجھے فخر زمان کا تن کے رکھنا ہے سب نو. میں نے میٹنگ میں جیسے طے ہوا تھا, اور میں ایک عام آدمی تھا بیٹھا, میں کہا جی بند کر دو سارے پروگرام. حسن کیا ہوتا تھا ہمارا دوست مرحوم جنگ میں, رنگین صفحہ, حسن کیا نام تھا ان کا, پروفیسر صاحب تھے اردو کے, انتقال, حسن رضوی صاحب نے پورا, ہاں انہوں نے پورا صفحہ چھاپ دیا میری گفتگو, کبھی درختوں پہ نام, ہاں کبھی درختوں پہ. وہ سرگودا کے میرے بڑے گوئندی, وہ جی تھرتھلی پہ آگی زاویہ بھی بند ہو جانا ہے. اب آپ کو بات بتاتا ہوں, میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, انسلٹ نہیں کر رہا. اشفاق صاحب نیشنل سینٹر کے نیچے یوں کھڑے تھے, تو میں نے کہا آپ اوپر آ جائیں. میں نے پیغام بھیجا, نہیں بیٹا آپ گوئندی صاحب, وہ میں کہا جی آپ کا پروگرام کوئی بند نہیں کرے گا. میں وہ لوگ ہوں, اس کو کہتے ہیں شہدا. میں نے, آپ اس میں نیشنل سینٹر میں کیا کرتے تھے؟ سیمینار کر رہا تھا. اچھا, وہاں میں کشور نعید کے پتہ نہیں حاضر صاحب تھے, میں خطاب فرما رہا تھا وزیر کے ساتھ, وہاں وزیر آیا ہوا تھا. آپ کو پتا نیشنل سینٹر. میں بات جو کر رہا ہوں کہ مفاہمت کی, آپ نے کیا پوچھا تھا ابھی, مکان بنانے کا. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں آج اس عمر میں اتنا کچھ, اتنے پیسے لگا کے, ہاں تو وہ پیسے میری زندگی میں, میری سیاحت تو چھوٹا خرچہ ہے, جو سیاست اور لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے, آج میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, وہ اس سیاحت سے زیادہ ہے, کہ میں پیسے جمع کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. اچھا, سب سے زیادہ کن کن ملکوں میں آپ کو بار بار جانا پسند ہے؟ ایک تو ترکی تو ہو ہی گیا, ایک ترکی ہے, ایران بھی مجھے بڑا پسند ہے بار بار جانا, اور اس کے بعد ایسٹ یورپ. اور آپ نے تو ایران انقلاب سے پہلے بھی دیکھا ہوگا؟ نہیں, پہلے نہیں دیکھا, بعد میں دیکھا ہے. اچھا, میں نے 3 سال بعد ایران گیا ہوں. لیکن ایران کے لیے جو جلوس انقلاب کے لاہور میں نکلتے تھے, اس کے 500 طالب علم ایرانی لاہور میں ہوتا تھا. میری آنے والی کتاب میں ذکر ہو رہا ہے, فلسطینی بھی ہوتے تھے. اچھا, ملکوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کون کون؟ بار بار مجھے جانے کا دل کرتا ہے. بلغاریہ بہت دل کرتا ہے, بہت خوبصورت ہے. سربیا, کروشیا, مونٹینیگرو, یہ جتنے ایسٹ یورپین کنٹریز ہیں. پھر اوپر رشیا میرا ایجنڈا ہے, اور میرا ایک ایجنڈا ہے کہ میں ایک وہ 7000 کلومیٹر کی ٹرانس, کیا نام ہے, منگولین نام بھول جاتا ہوں, ٹرانس سائبیرین ٹرین پر سفر کروں, جو بیجنگ پہ آتی ہے ماسکو سے چل کے. اور دوسرا میرا ایک سفر ہے جو پلان کیا ہوا ہے, کہ جس روٹ پہ چے گویرا نے سفر کیا تھا اس روٹ پر سفر کروں. وہ بہت بڑا روٹ ہے. آج ہی میرے دوست نے, برازیل سے میرے دوست ہیں مشکات صاحب, انہوں نے کہا کب آ رہے ہیں آپ چے گویرا؟ میں کہا وہ میں ٹریولاگ لکھوں گا. تو میرے ٹریولاگ مختلف ہیں, تو وہ سفر کرنا چاہتا ہوں. اور ممالک جو دیکھنا چاہتا ہوں میں, ان میں ایران بہت مجھے پسند ہے, اور مصر بہت پسند ہے, اور کاکیشیا, ہاں مجھے جو جارجیا, آرمینیا, داغستان, یہ ریجن میرے فیورٹ ہیں. ادھر میں جانا چاہتا ہوں بار بار. گوندی صاحب, بہت بھرپور اور دلچسپ نشست رہی آپ سے, بلکہ نشست در نشست رہی. تو اس بلکہ یہ آپ کی ایک لوگ در لوگ اور نشست در نشست آپ کی آئندہ کتاب کا بھی نام ہو سکتا ہے. بالکل, جتنا آپ لوگوں سے ملے ہیں, جتنے ملک آپ رہے ہیں.
تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی ہمیں وقت دیا، اور نہ صرف وقت دیا بلکہ ہمیں کیمرے بھی دیے، اور ہمارے ساتھ مصباح صاحبہ اور عمر، ان دونوں نے ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کی. اور یونس جو گاڑی چلاتے ہیں، ہاں جی، یہ سارے، اور میرے ساتھ احمد رضا چیمہ صاحب آئے ہاں، ہوئے ان کی مہربانی. سیالکوٹ سے صرف آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے. یہ سچ اے آنر فار می ٹو ہیو اے سچ اے ونڈرفل میٹنگ وتھ یو. تو مجھے بڑی خوشی ہے، اور یہ بڑی ادھوری میں سمجھتا ہوں ابھی ملاقات ہے. جتنا آپ کے پاس کہنے کو، اور جتنا آپ کے پاس نالج ہے، جتنا آپ کی اسٹرگل ہے، جتنا آپ کی شخصیت کا پھیلاؤ ہے، اور جتنا گہراؤ ہے، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ اور نشستیں آپ سے ہوں گی. بہت شکریہ. بہت مہربانی، Thank you شکریہ very جی. much. تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی.